صاحب اچھا، ایک تو وہ دونوں لاہور والی بھی اور ظاہر پنڈی والی دونوں چونکہ ان کیمرہ آف دی ریکارڈز وہ میٹنگز تھیں، اس لیے ظاہر ہے اس حوالے سے کمنٹ بنتا نہیں، میں کر نہیں سکتا. صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے سوال ایسے ہیں جن کے جواب نہیں ملتے بار بار پوچھنے پہ بھی. خیر آگے چلتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہوئی کہ یہ آج جب یہ چل گئی نا کہ 9 مئی پہ وہ نہیں بن رہا کمیشن، اور اس کے بعد پھر عرفان صدیقی صاحب کو آنا پڑا اور کہنا پڑا کہ ایسی بات نہیں ہے، ابھی 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے جواب میں. تو مجھے وہ یاد آ گیا جس دن 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوئی عمران خان کو، تو کچھ چینلز کے ذرائع نے وہاں سے یہ خبر دے دی تھی وہ بری ہو گئے ہیں. تو یہ اسی طرح کی سچویشن آج بھی شاید بنی ہوگی. مے بی آفٹر تھاٹ ہو صدیقی صاحب کی کہ نہیں ابھی اتنی جلدی یہ اناؤنسمنٹ ٹھیک نہیں لگ رہی کہ جی وہ ہم نہیں بنا رہے، تو چلیں ابھی اس کو گول مول ہی رکھیں. باقی بات ہو رہی ہے کہ مذاکرات کی ضرورت کیوں پڑی ان بے اختیار لوگوں سے. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی موو ہے، یہ بالکل کرنی چاہیے، بے اختیار لوگوں سے ہی کرنی چاہیے. کیونکہ ہم لوگ ہی بار بار یہ کہتے تھے نا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی انکار نہیں کر سکتی مذاکرات سے، کیونکہ جب انہوں نے مذاکرات کی بات کی پھر ادھر سے بھاگنے کی کوشش کی ہوئی، کافی دیر تک ہوتی رہی، لیکن پھر ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ جس چیز پہ ہم تنقید کرتے رہے کہ وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی وہ پارٹی کسی سے، وہ تو کہتے ہیں ہم نے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. تو اب جب وہ ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم سے کہتے ہیں بات کریں، دیکھیں نا یہی تو پالیٹکس ہے. اور کیا ہے کہ آپ پہلے وہ لیبل کر رہے تھے اس پارٹی کو کہ جی اس نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی، جب وہ بات کرنے آگی پھر آپ کہتے ہیں کہ جو ڈر گئے، وہ 26 نومبر کے بعد ڈر گئے. آپ یقین کریں ان کی اسٹرینگتھ آج بھی کم نہیں ہے، یہ میں آپ کو بالکل کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ یوتھ کے لیے آپ نے یا تو بہت اتنی ملازمتیں پیدا کر دی اس ملک میں، ان کو اتنا خوش کر دیا ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے جی کہ ٹھیک ہے. وہ جو آپ 8 فروری کو یوم تعمیر و ترقی بھی منانا جا رہے ہیں فارم 47 پہ، وہ واقعی اگر ہو گئی ہو تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، ان کی فورس ختم ہو گیا، وہ بیچارے کچھ کر ہی نہیں سکتے، احتجاج کی پوزیشن میں بھی رہے. میرے خیال میں وہ چونکہ ایک رائے ہے، عمومی رائے ہے کہ جی وہ عمران خان چونکہ سیاستدان نہیں ہے، وہ اس لیے وہ سیاستدانوں والی کو حرکت کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ مطلب اس نے کہاں سے آ گیا، وہ اب وہ کمزور ہو گیا، ختم ہو گیا. اور کئی مواقع پہ ہم نے دیکھا کہ وہ کمزوری بھی نظر آئی اور آلموسٹ ختم ہوتا ہوا بھی نظر آیا. جب نکالا گیا تھا نو کانفیڈنس موشن کے بعد کیا کہا جا رہا تھا اس ملک میں، ایک ہی بیانیہ تھا نا، ونس فار آل ختم ہو گیا عمران خان. پھر آیا وہ قید میں رہ کے اس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، باہر ہوتا تو پتہ نہیں آپ اس گورنمنٹ کی حالت کیا ہوتی. بہرحال کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، بڑی آسان ہے، ہم آرام سے یہاں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اور یہ مذاکرات نتیجہ وہیں سے نکلنا ہے، یہ سب اس پہ متفق ہیں کہ نتیجہ یہاں سے نکلنا ہے. یہاں سے صرف اناؤنسمنٹ ہی ہونی ہے نا، لیکن I'm still hopeful کہ نتیجہ نکلے گا، اس ملک کے لیے نکلے گا، اس قوم کے لیے نتیجہ نکلے گا اور پازیٹیو نکلے گا. ٹائم لگ سکتا ہے، وہ اس میں ظاہر ہے کوئی ٹائم بار تو نہیں ہے نا اس پہ کہ جی 10 دن میں ہونا چاہیے، 1 مہینے میں ہونا چاہیے، ہوگا ضرور. جی فیصل صاحب چلیں وقت لگ جائے لیکن پازیٹیو جو ملک و قوم کے لیے بہتر ہو، سیاسی استحکام آنا چاہیے. فیصل صاحب یہ عامر صاحب نے جو ہے نا بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ بے اختیار لوگوں سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ جو ہے نون لیگ کو اٹھانا چاہیے، حکومت کو اٹھانا چاہیے کہ جب آپ پیچھے مذاکرات ہو رہے ہیں تو ہمیں جو ہے اتنا وہ گندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے فوٹو سیشن کرانے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو سوال حکومت کو تحریک انصاف سے پوچھنا چاہیے، یہ سوال تو حکومت کو اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی پس پردہ کیا بات چیت ہو رہی ہے، ہمیں کیوں کس حد تک آپ نے جو ہے نا وہ استعمال کرنا ہے. اس سوال کا جواب کوئی تحریک انصاف نے تو نہیں دینا، اس سوال کا جواب تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں. اگر آپ کے اندر اتنی استعداد ہے، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، اگر اتنی آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی کر سکتے ہیں تو بالکل آپ لازمی طور پہ پوچھیں. لیکن اس بات پہ تو کوئی کلام نہیں ہے نا کہ پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں. صرف پس پردہ نہیں چل رہے، کثیر الجہتی مذاکرات چل رہے ہیں. پس پردہ ملک کے اندر بھی چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے ملک کے باہر بھی چل رہے ہوں، بہت ساری جگہوں پہ چل رہے ہوں گے. تو یہ حکومت پوچھے نا، یہ ہم اور آپ بیٹھ کے اس بات پہ کیوں بحث کریں کہ بھائی ان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے. حکومت پوچھے جب آپ نے جو ہے پیچھے مذاکرات کرنے ہیں
تو یہ ہمیں کس بنیاد پہ جو ہے آپ جو ہے وہ گندہ کر رہے ہو، کب تک ہمیں جو آپ استعمال ہونے کے لیے جو ہے رکھیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فوٹو سیشن کے مذاکرات ہیں، یہ تو حکومت کو عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ عمران خان نے اس حکومت کو ایک محفوظ راستہ دیا کہ کم سے کم اناؤنسمنٹ کے لیے کہ حد تک تو یہ مذاکرات کے ٹیبل پہ ان کو بٹھا دیا، یہ بھی عمران خان کی ان پہ مہربانی ہے۔ اب یہ بات ہو سکتا ہے کہ کسی کو ناگوار گزرے، کسی کو اچھی لگے، لیکن یہی کچھ ہو رہا ہے نا اس ملک میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اس ملک کی۔ اب اس ملک میں اس حکومت میں کتنا جو ہے ہمیں اور آپ کو نہیں پتا، اس حکومت میں جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ دم خم ہے، یہ حکومت جو ہے کس حد تک جو ہے وہ کہاں پہ جو ہے وہ اسٹینڈ لے سکتی ہے، حکومت جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ بنی ہے۔ جس حکومت کو، جس پارٹی کو یہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ بھائی ان صاحب کو تو آپ نے وزیر اعظم نہیں بنانا، اگر ان کو بنانا ہے تو بات کرو، تو یہ تو ہوا ہے، یہ نہیں ہوا کیا؟ تو جو پارٹی وزیر اعظم اپنی مرضی کا نہ بنا سکے، وزیر داخلہ اپنی مرضی کا نہ بنا سکے، وزیر خزانہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ نہ لا سکے، تو اس کو تو صرف فوٹو سیشن کی گورنمنٹ ہے، اس سے زیادہ اس گورنمنٹ کی کیا جو ہے وہ استعداد رہ گئی ہے؟ بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جو صورتحال پاکستان کی ہو چکی ہے، بیرونی دباؤ آئے گا تو ہو سکتا ہے صورتحال بہت مختلف ہو جائے۔ اگر بیرونی دباؤ نہیں بھی آتا تو پھر بھی عمران خان کو تو باہر نکالنا ہے، یہ اس وقت پاکستان کی ایک ضرورت بن چکا ہے یہ معاملہ، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا پاکستان کے نظام کا۔ اس کو اب اس نکالنے کے لیے کہ سب کی جو ہے وہ عزت بھی بچ جائے، سب بولے، سب ایسا لگے کہ سارے فریق، اس کھیل کے سارے فریق، اور اس فریق میں نون لیگ بھی، ایسا نہیں کہ نون لیگ نہ ہو، وہ بھی لگے کہ ہم بھی جو ہے نا فاتح ہیں، عمران خان بھی سمجھے میں فاتح ہوں، اس کو تیسرا چوتھا فریق ہے تو وہ بھی سمجھے ہم بھی فاتح ہیں، تو سب اپنے آپ کو جو ہے فتح کا جھنڈا لگا کے بولے ہم جیت گئے، اور ہم اور آپ بیٹھ کے اسی طرح مسکرا رہے ہوں گے، بولے ہاں بھائی آپ جیت گئے، آپ جیت گئے۔ تو بھائی اسی طرح جو ہے وہ سسٹم چل رہا ہے، لیکن تبدیلی آئے گی، دباؤ آئے یا نہیں آئے، صورتحال تبدیل ہونی ہے۔ صحیح جی الیاس صاحب۔ دیکھیں یہ بھی تو مذاکرات کا جو چوتھا جو دور تھا وہ تو بالکل اب دیکھیں اس میں سمجھ لگ رہی ہے کہ جی اب جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو اس کا مطلب ختم، اس کے بعد تو مذاکرات نہیں ہوتے، مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ چاہے جو مرضی کریں، لیکن جب یہ ہے تو اب بانی پی ٹی آئی کا پتہ ہے کہ انہوں نے جی ایک رکھا ہوا ہے کہ اپنا کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات نہیں ہوں گے، تو پھر اس کے لیے تو پھر یہ نہیں کہ مذاکرات کے ایک قسم کے دروازے بند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت سے جیسے پہلے کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کسی قسم ان کی وہ شرائط نہیں مانے گی جیسے جوڈیشل کمیشن، کیونکہ وہ یہ دیکھے گی، وہ تو یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک قسم کی کہ پی ٹی آئی کو مذاکرات میں بند گلی میں لے کے جانا ہے، اور بند گلی میں لے کے جا کے اس نے کہنے کہ اگر وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو پھر مذاکرات ڈیڈ لاک ہو جائے گا اس پر اب ان کو کون، ظاہر ہے ابھی انہوں نے کہا کہ ابھی انہیں جواب دینا ہے، تو سب تمام اتحادی جماعتیں ہیں وہ اپنے جواب لکھ کے آتی ہیں، کیا ان کی ہر جو اتحادی جماعت ہے اس کی اپنی ایک رائے ہوگی کہ مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، تو ظاہر ہے اس کو ان کی روشنی میں دیکھے گی نون لیگ نے تو ابھی اپنا کہہ دیا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا، تو ظاہر ہے کہ وہ دیکھیں گے سب کی رائے کو دیکھ کے، جس طرح جنہوں نے مذاکرات کو کامیاب بنانا تو انہوں نے یہ بھی آپشن رکھا کہ اتحادی جماعتوں کا بھی ساتھ میں ووٹ لیا جائے گا کہ اس کو کس طرح لے کے جایا جائے، تو یہ تمام ایک چیز ہے بالکل ایک اس طرح لے کے لایا جا رہا ہے جیسے ایک بالکل جمہوری طریقے سے لے کے آئے ہیں، اور ان کی